الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبي الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى قال النبي صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة وصوم رمضان وحج بیت اللہ الحرام۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، اللہ تبارک و تعالی نے ہم سب کو ایمان کی دولت دی ہے، یہ بہت قیمتی ہے، اتنا قیمتی ہے، ذرہ برابر بھی بچانے پر اللہ نے جنت کا وعدہ فرمایا ہے۔ لیکن اگر اعمال میں کوتاہی ہو، نمازوں میں کوتاہی ہو، تو یہ ایمان کم ہوتا چلا جاتا ہے۔ ایمان میں زیادتی کے لیے، ایمان کو تازہ رکھنے کے لیے نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ صبح کی نماز میں اللہ تبارک و تعالی نے برکت رکھی ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے، جو شخص فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام کاج بازار کی طرف جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں اسلام کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو شخص نماز کو چھوڑ کر اپنے کام بازار کی طرف یا اپنے کام میں لگ جاتا ہے، اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔ اللہ نے نماز میں خیر برکت رکھی ہے۔ قرآن کریم میں ہے، وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا لَا نَسْأَلُكَ رِزْقًا نَحْنُ نَرْزُقُكَ وَالْعَاقِبَةُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دیجیے۔ وَأَمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ، نماز کا حکم کیے، وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا، اور استقامت کے ساتھ، یہ حکم جو ہے استقامت کے ساتھ کہتے رہیے۔ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا کا دو مطلب ہے، ایک مطلب یہ ہے کہ بار بار نماز کا حکم کرو، بار بار نماز پڑھنے کو کہو، اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ نماز کا اہتمام کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ اگر آپ اللہ کے نزدیک اچھا بننا چاہتے ہو، اللہ کی نظر میں اچھا بننا چاہتے ہو، تو نمازوں کا اہتمام کیجیے۔ قرآن کریم میں سورہ فاتحہ سے لے کر سورہ ناس تک جو لوگوں کے ایمان والے کے لیے، ایمان اسلام مومن کے لیے تعریفیں کی ہیں، وہ نماز کا اہتمام کرنے والوں کے لیے۔ جتنی بھی اچھے صفات کا ذکر کیا ہے، اچھے لوگوں کا ذکر کیا ہے، اس میں نماز کا ذکر ضرور کیا ہے، صالحین کا ذکر کیا ہے۔ خدا کی قسم، بغیر نماز پڑھے ایمان اچھا کامل مومن نہیں ہو سکتا۔ گھر کے اندر ایک چھوٹا بچہ بھی 10 سال کا اگر وہ بے نمازی ہے، اس کی نحوست سے گھر میں بے برکتی آتی ہے۔ نماز کا اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ سب کے سب احکامات اللہ نے واسطے کے ذریعے سے دیا، اور نماز کو اللہ نے بلا واسطہ۔ اللہ نے نماز کو دینے کی باری آئی تو حضور کو اپنے پاس بلایا۔ نماز ایک اللہ کا ذکر ہے، وَأَقِمِ الصَّلَاةَ لِذِكْرِي، نماز اللہ سے مدد مانگنے کا ذریعہ بھی ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، نماز عبادت ہے۔ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، نماز پریشانی ہو، نماز کا حکم ہے۔
آندھی آئے نماز کا حکم ہے، بارش نہ ہو نماز کا حکم ہے، سورج گرہن ہو نماز کا حکم ہے۔ نماز کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جنگ کے میدان میں بھی نماز چھوڑنے کا حکم نہیں، بیماری کے وقت بھی، بیماری کے عالم میں نماز چھوڑنے کا حکم نہیں۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان اور کافروں کے درمیان فرق کرنے والی چیز جو ہے وہ نماز ہے۔ جس نے نماز چھوڑی گویا وہ کافروں والا عمل کیا، وہ کافروں کے ساتھ ہو گیا۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کا تذکرہ قرآن میں متعدد بار آیا ہے، متعدد بار ذکر کیا ہے۔ کہیں حافظوا علی الصلوات والصلاۃ الوسطی، کہیں اقیموا الصلاۃ لدلوک الشمس، کہیں وامر اہلک بالصلاۃ واصطبر علیہا، کہیں اقیموا الصلاۃ ویؤتوا الزکوٰۃ، کہیں واستعینوا بالصبر والصلاۃ، کہیں ایاک نعبد وایاک نستعین، وغیرہ وغیرہ۔ نماز کی اہمیت اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ جہنم میں ایمان والے اعمال کی کمی کی وجہ سے جہنم میں چلے جائیں، جہنم میں اللہ تبارک و تعالیٰ تطہیر کے لیے جہنم میں ڈال دے، اور اس میں کفار بھی ہو، تو کفار بولیں گے اب تو ہمیں نماز کی تلقین کرتے تھے اور خود نماز نہیں پڑھتے، تو ایمان والا بولے گا ہم اسی لیے تو یہیں پر ہیں، قالوا لم نک من المصلین، ہم نماز تو حکم کرتے لیکن خود نماز نہیں پڑھتے۔ نماز کا اہتمام، نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ نماز کے لیے باقاعدہ اذان کا، تکبیر کا اہتمام وقت پر ہونا، روزے کے لیے افطاری اور سحری کا وقت بتلانا یہ شریعت میں نہیں، لیکن نماز کا 5 وقتہ نماز کے لیے مؤذن حی علی الصلاۃ، اقیم الصلاۃ، حی علی الفلاح، آؤ نماز کی طرف، آؤ کامیابی کی طرف، پکار پکار کر کہتا ہے کہ نماز، اس کے بعد جو نماز ہونے والی یہ بہت اہم ہے کہ نماز کی اہمیت کا، تو اس سے پہلے ہی اس کو ایک الارم دیا جا رہا ہے، اس کو بتلایا جا رہا ہے کہ نماز کا ٹائم ہونے والا ہے، آ جاؤ نماز کی طرف۔ جبکہ روزے میں افطاری اور سحری کرنے کے لیے شریعت میں کوئی وہ نہیں ہے کہ مؤذن بولے کہ سحری کا وقت ہو گیا، مؤذن بولے افطاری کر لو، شریعت میں ایسا کوئی وہ نہیں۔ نماز کا اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریعت کے سارے احکام بالواسطہ اور نماز کا حکم بلا واسطہ ہے، اس میں جبرائیل امین کو واسطے سے ہٹا دیا، اور نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے حضور کی آخری وصیت نماز کی اہمیت کا ہے، سب سے آخری وصیت نماز کی اہمیت کا۔ نماز مختلف غرض، مختلف مقاصد کے لیے پڑھی جاتی ہے، بارش نہ ہونا، سورج گرہن ہونا، مصیبت آنا، شکر کے لیے عید الفطر، عید الاضحیٰ کی نماز، یہاں تک کہ خوشی کے موقع پر بھی نماز کا حکم دیا گیا۔ نماز سب فرشتوں کی عبادت کا مجموعہ ہے، کسی فرشتوں کو حکم دیا گیا رکوع کرے وہ قیامت تک رکوع کرتا رہے گا، کسی فرشتوں کو حکم دیا گیا سجدہ کرے وہ قیامت تک سجدہ کرے گا، کسی فرشتوں کو حکم دیا گیا وہ قاعدہ کرے وہ قیامت تک قاعدہ کرے گا، کسی فرشتے کو حکم کیا گیا وہ قیام کرے قیامت تک وہ قیام کرتا رہے گا۔ ان سب ارکان کا، ان سب ارکانوں کا، فرشتوں کی عبادتوں کا مجموعہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں دیا۔
دنیا میں آنے کا مقصد ہی وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، نماز عبادت ہے۔ تخلیق کائنات کا مقصد عبادت، سبب تخلیق کائنات کا حضور کا آنا ہے، حضور کا آمد ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوست، نماز کو پڑھنے کے ساتھ نماز کو قائم کرنا بھی ہے، ایک دوسرے کو دعوت دینا بھی ہے، اور نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا۔ قرآن کریم میں ہے وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، رکوع کرنے والے کے ساتھ رکوع کرو۔ اس سے پتہ چلتا ہے نماز کو جماعت کے ساتھ پڑھنا چاہیے۔ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنا وجوب ہے، اس سے وجوب ثابت ہوتا ہے۔ تنہا اکیلا گھر میں وقت کی کمی، اس کا اہتمام، اس کی عادت اور معمول نہ بنائے۔ کہیں وقتاً فوقتاً جو ہے ایسا وقت ہو جاتا ہے جہاں اکیلے نماز پڑھنا پڑے، ورنہ جماعت کا اہتمام کرے، مسجد کی جماعت کا اہتمام کرے۔ یہ نہیں 4 آدمی نماز چھوڑ گئے دوسری مسجد میں ہو گئی، 4 آدمی جمع کر کے نماز کا اہتمام، مسجد کی جماعت کا اہتمام کرے۔ وَارْكَعُوا مَعَ الرَّاكِعِينَ، نماز کا اندازہ اس بات کے لگایا جا سکتا ہے، اہمیت کا، کہ نماز کا درجہ ایسا ہے جیسے کہ انسان کے جسم میں سر کا درجہ۔ جس کی نماز نہیں اس کا دین نہیں، کیونکہ اسلام کے ارکان میں سے ایک اہم رکن اور نماز ہے۔ اسلام کے 5 ارکان ہیں، بنی الاسلام علی خمس، اسلام کے 5 پلر ہیں، 5 رکن ہیں جس پر سارا دین قائم ہے، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، قرآن کریم میں تمام کے لیے نماز کا اللہ سے دعا کا ذکر ہے۔ رب اجعلنی مقیم الصلاۃ ومن ذریتی، اے میرے پروردگار مجھے نماز کا قائم کرنے والا بنا، مجھے اور میری اولاد کو نماز کا اہتمام کرنے والا بنا۔ نماز میں رزق کی برکت رکھی ہے اللہ نے، جیسا کہ بتلایا، جو فجر کی نماز پڑھ کر اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے وہ خیر ہی خیر لے کے چلتا ہے، جو نماز چھوڑ کر اپنے کام میں مشغول ہوتا ہے وہ شر ہی شر لے کے چلتا ہے۔ نماز کی اہمیت کا اس بات سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ نماز ہر برائی سے بچانے والی ایک عبادت ہے، ایک ایسی عبادت ہے جو انسان کو برائی سے روک دیتی ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر، یقیناً نماز بے حیائی اور فحش کاموں سے روک دیتی ہے، بشرطے کہ نماز ہو۔ نماز کو کما حق ہو، اس کے حقوق کے ساتھ پڑھا جائے تو یہ نماز اس بندے کو عنقریب ضرور روک دے گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ جب بندے سے ناراض ہوتا ہے تو اسے سجدے کی توفیق نہیں دیتا، اور جس سے خوش ہوتا ہے اسے اللہ تبارک و تعالیٰ سجدوں کی توفیق دیتے ہیں۔ نماز کے اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے، حضور نے فرمایا مروا اولادکم بالصلاۃ وهم ابناء 7 سنین واضربوهم علیہا وهم ابناء 10 سنین، اپنی اولاد کو، اپنے بچوں کو، اپنے نومولود بچوں کو نماز کا حکم کرو جب وہ 7 سال کے ہو جائے، اور نماز نہ پڑھنے پر ان کو مارو جب وہ 10 سال کے ہو جائے۔ نماز نہ 7 سال میں واجب ہوتا ہے نہ 10 سال میں واجب ہوتا ہے، لیکن نماز کا
اتنا بڑا اہم فریضہ ہے، اہم عبادت ہے کہ بالغ ہونے ہی سے پہلے نماز کا اہتمام بچوں سے کرائے، بچوں کو نماز سکھائے، بچوں کو بتائے کہ نماز اس طرح پڑھنا ہے، نماز اس طرح پڑھنا ہے، اور نہ پڑھنے پر نماز بچوں کو مارے، ہاتھ سے مارنے کی اجازت ہے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نماز ہر مسلمانوں پر اپنے مقررہ وقت پر دن میں 5 نمازیں فرض ہیں۔ ان الصلاۃ کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا۔ حضرات گرامی، ارکان اسلام میں ایک ایسا ربط ہے ارکان اسلام کے، جس میں بندہ اللہ کا قریب ہو جاتا ہے، اللہ کے قریب سے قریب ہوتا چلا جاتا ہے اور جنت کو حاصل کر لیتا ہے۔ حدیث میں آتا ہے بنی الاسلام علی خمس، شہادت اللہ الہ الا اللہ و اقام الصلاۃ و ایتاء الزکوٰۃ و صوم رمضان و حج بیت اللہ الحرام۔ اس میں جو جتنا زیادہ اہم ہے اس کو اسی ترتیب سے بیان کیا۔ ایمان سب سے زیادہ اہم ہے، اس کو پہلے ذکر کیا، تذکرہ کیا، جس کا 24 گھنٹہ ہر پل ہر آن بچانا اور محفوظ کرنا ہر مسلمان ایمان والے پر فرض ہے، فرض ہے، فرض ہے۔ اس میں کمی ہو جائے، ایمان کمزور ہو جائے، دنیا کی مشغولیت کی وجہ سے، مال و دولت میں دنیا کی چمک دمک کی وجہ سے، تو مال و دولت کی وجہ سے تو زکوٰۃ کا اور نماز کا اہتمام کریں کہ نماز سے ایمان تر و تازہ ہوتا ہے، نماز سے ایمان میں بڑھوتری ہوتی ہے، نماز پڑھنے کے ساتھ پھر دنیا میں مشغول ہو جاتا ہے، پھر مال و دولت میں لگ جاتا ہے، مال کی محبت دل میں راسخ ہونے لگتی ہے، نماز سے دوری ہونے لگتی ہے۔ اقیم و ایتاء الزکوٰۃ، زکوٰۃ ادا کرو، اپنے دل سے مال کی محبت نکالو، اللہ کی محبت اس میں داخل کرو، صدقہ دو، فطر دو، زکوٰۃ دو، غریبوں کی امداد کرو، مال سے امداد کرو، نماز کا اہتمام کرو۔ دنیا جو ہے، دنیا کی حرص و طمع عنقریب آپ کو اللہ کے ذکر سے غافل کر دے گی، اور اگر نفس کی خواہشات، دنیا کی چمک، نفس لوامہ اور شیطان کا زور آپ کے پر حاوی ہو جائے، یوں کہا گیا نفس کو بھوکا رکھو، روزہ رکھو تاکہ اللہ کے قریب ہو جاؤ، اللہ کا قریب ہو جاؤ، اللہ کی رضا حاصل کرو، تقوی تک پہنچ جاؤ۔ مقصد ان سب کا اللہ کا قرب ہے، اللہ کی رضا ہے۔ نماز کا مقصد برائی سے بچنا، روزے کا مقصد تقوی و پرہیزگاری۔ مطلب یہ ہے اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کوئی چیز مانی نہیں ہونی چاہیے، مال کی محبت، دنیا کی محبت یہ نہیں ہونی چاہیے۔ نماز کا وقت پر پڑھنا، وقت پر اللہ کے راستے میں مال کو خرچ کرنا، اور جب اللہ تعالیٰ بہت مال دے دے، اچھا خاصا پیسہ دے، حج کرنا۔ جب سے نفس لوامہ برائی کی طرف آمادہ کرے، اپنے نفس کو بھوکا رکھ کر عبادت کرنا،
اسی ترتیب سے ذکر کیا ہے، اللہ سے قریب ہو جائے، محبت اللہ کے بھٹ دل میں اندر راسخ ہوتا چلا جائے، مزید اس محبت کو کھینچتے اللہ اپنے خصوصی جگہ خصوصی رحمت کے مقام پر حج بیت اللہ پر پہنچا دے۔ دعا کرے، کوشش کرنی چاہیے ہر آدمی کو کہ اللہ کو وہاں جانے کی اللہ تبارک و تعالی ہر شخص کو توفیق دے۔ اسی ترتیب سے ذکر کیا، پہلے ایمان کو، پھر نماز کو، پھر زکوٰۃ کو، پھر روزے کو، پھر حج کو، کہ اللہ سے قریب اس کا دل اور کھنچتا چلا جائے اللہ کی طرف، اس کا دل ایسے کھنچتا چلا جائے، وہ سارے احکامات کو، سارے ارکان کو بحسن خوبی انجام تک پہنچ جائے۔ نماز کا اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے میرے دوستو، نماز سے پہلے جتنی بھی چیزیں ارکان ہیں، جتنی بھی چیزیں ہیں، اس کے لیے وضو ہو، مسجد جانا ہو، نماز کے انتظار میں بیٹھنا ہو، سب پر اللہ تبارک و تعالی نے ثواب رکھا ہے، نیکی رکھی ہے۔ مسجد چل کر جانا، اس پر بھی ثواب ہے، وضو کرنا اس پر بھی ثواب ہے، مسجد کے انتظار نماز کے انتظار میں مسجد میں بیٹھے رہنا اس پر بھی ثواب ہے۔ نماز کے لیے مسجد جانا ہر قدم پر نیکی ہے۔ وضو کا پانی زمین پر گرتا ہے، اللہ تبارک و تعالی اس کے صغیرہ گناہ کو معاف فرما دیتا ہے۔ نماز کب پڑھے گا؟ اسٹارٹ بھی نہیں ہوئے، ثواب تو نماز کا ہے، لیکن اس سے پہلے انتظامات جتنی بھی چیزیں کر رہا ہے، جانا، وضو کرنا، اس پر بھی ثواب رکھا۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، نماز معاف نہیں ہے۔ جنگ کے میدان میں بھی، بیماری میں بھی، سفر میں بھی، حضر میں بھی، سفر میں تخفیف ہے، معاف نہیں۔ 4 کی جگہ 2 ہے، 3 کی جگہ 3 ہے، جبکہ سفر مشقت اور پریشانی، السفر قطعۃ من عذاب جہنم۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، دعا کریں ہم سب کو نماز پڑھنے اور اہتمام کے ساتھ نماز قائم کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ جو لوگ سنتیں نہیں پڑھیں وہ لوگ سنت پڑھ لیں۔